السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیسیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیسیل کی ایک نئی پیشکش۔ ایک بار ایک انجینئر کسی عمارت کی 10ویں منزل پر کسی کام میں مشغول تھا اور اس نے اپنے ایک مزدور کو نیچے رکھ رکھا تھا۔ 10ویں منزل پر موجود اس انجینئر کو اپنے مزدور سے کسی طرح کی کوئی ضرورت پڑی تو اس نے اوپر سے ہی اپنے مزدور کو 1 بار 2 بار 4 بار 5 مرتبہ آواز لگائی، لیکن مزدور نے اپنے مالک کی آواز نہیں سنی اور وہ یوں ہی اپنے کام میں مشغول رہا۔ جب انجینئر کئی مرتبہ آواز لگا کر تھک گیا اور مزدور نے اس کی آواز نہیں سنی تو انجینئر اپنے مزدور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقے کا استعمال کیا کہ اس نے اپنے جیب سے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس مزدور کے سامنے نیچے گرا دیا تاکہ مزدور جب 10 کی نوٹ کو دیکھے تو اوپر کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن مزدور کے سامنے جیسے ہی 10 کا نوٹ گرا تو مزدور نے اس نوٹ کو اٹھا کر آہستگی سے اپنے جیب میں ڈال کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انجینئر کو یہ دیکھ کر بہت حیرت اور ساتھ مایوسی بھی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اپنے مزدور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے جیب میں موجود 50 کے ایک نوٹ کو نکال کر مزدور کے سامنے نیچے گرا دیا تاکہ مزدور اس 50 کی نوٹ کو دیکھ کر اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ کیا؟ اس بار پھر مزدور اوپر دیکھے اور متوجہ ہوئے بغیر نوٹ کو اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال لیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انجینئر کو یہ دیکھ کر دوسری مرتبہ پھر مایوسی ہوئی۔ انجینئر کے ذہن میں اچانک ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے 1 منٹ کو سوچا اور نیچے سے ایک کنکری کو اٹھا کر آہستگی سے اس مزدور کے سر پر گرا دیا۔ سر پر کنکری لگتے ہی مزدور نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا اور متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا مالک اوپر کھڑا مسکرا رہا ہے۔ پھر انجینئر نے اسے اپنی ضرورت بتائی اور یوں انجینئر کو اپنے مزدور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نوٹ کے بجائے کنکری کا استعمال کرنا پڑا۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ کہانی دراصل ہم انسانوں کی زندگی کی تصویر ہے۔ ہمارا مالک آسمانوں کے اوپر سے ہم پر دن رات بے شمار نعمتوں کے بارش برساتا رہتا ہے اور ہم نہ اس کی آواز کو سنتے ہیں اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں صحت، عافیت، جوانی، دولت، شہرت، عیش و عشرت، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کے بلاوے پر لبیک کہیں۔ لیکن ہم ان نعمتوں سے اس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ہم دینے والے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس مزدور کی طرح اٹھاتے ہیں اور اپنے جیب میں رکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے سر پر مصیبت کی کوئی چھوٹی سی کنکری یا کوئی چھوٹی سی پریشانی یا کوئی چھوٹی سی آفت ہم پر آ گرتی ہے تو ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم جب اس کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے لیکن مصیبتوں پر اس کا شکوہ ضرور کرنے لگتے ہیں۔ او بھائی، ہم دنیا میں اللہ سے کوئی ایسی شرط لگا کر نہیں آئے ہیں کہ ہم جس چیز کا چاہے اس سے اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کریں، لیکن میں قربان جاؤں اس رب کریم کی رحمت پر کہ اس نے میری شروعات جنت سے کی ہے۔ ہم پر شب و روز وہ اپنے نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے اور ہمیں یہ حق دے کر رکھا ہے کہ ہم جس چیز کا چاہے اس کے سوال کریں، اس سے مطالبہ کریں، اور وہ ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، شکر کا۔ بھلا آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھ پر 1 بار احسان کیا، 2 بار احسان کیا، 4 بار احسان کیا اور برابر احسان کرتے رہے، پھر میں جب آپ سے ملوں تو آپ کا شکر ادا کرنے کے بجائے میں آپ سے شکوہ کرنے لگوں کہ آپ نے مجھ پر فلاں احسان بھی نہیں کیا، آپ نے مجھ پر فلاں احسان بھی نہیں کیا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ دوبارہ مجھ پر احسان کریں گے؟ احسان تو بہت دور کی بات، آپ مجھ سے تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں جو اللہ کی ہزارہ نعمتوں پر شکر تو ادا نہیں کرتا لیکن اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبتوں پر شکوہ اور باویلا ضرور مچاتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کی اللہ سے یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ نے فلاں کو یہ چیز دی، مجھے یہ چیز نہیں دی؟ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گھوم رہا تھا اور میرے پیر میں چپل نہیں تھے۔ جب میں نے بازار میں چلتے لوگوں کو چپل میں دیکھا تو میرے دل میں ایک شکوہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے چپل نہیں دی ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسی شخص پر پڑی جس کی دونوں پیر کٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا الہی، آپ نے مجھے چپل نہیں دیے تو کیا ہوا، آپ نے مجھے 2 صحت مند پیر عنایت کر رکھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے سلسلے میں ایک بہترین نصیحت فرمائی ہے
کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اس سے تمہارے دل میں اللہ کی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، ورنہ تو تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کی تحقیر پیدا ہو جائے گی اور تم اسے چھوٹا سمجھنے لگو گے۔ کیا ہم نے اپنے وجود پر کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، 2 آنکھ دے رکھی ہے جسے ہم صحیح طور پر دیکھتے ہیں، 2 کان دے رکھا ہے جس سے ہم صحیح طور پر سنتے ہیں، اور 2 پیر دے رکھے ہیں جسے ہم صحیح طور پر چلتے ہیں، 1 زبان دے رکھی ہے جسے ہم صحیح طور پر بولتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیے ہیں؟ اور ان سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس آزادی کی نعمت ہے، کیا ہم نے کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کیے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بغیر مانگے ان تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے جسم پر، اپنے گھر والے پر، اپنے حالات پر تفصیل سے نگاہ ڈالیے گا، اس سے آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جی ہاں میرے بھائی اور میری بہن، شکر ادا کرنے کے لیے سر پر کنکری لگنے کی انتظار مت کیجیے گا، بلکہ نوٹ کے گرتے ہی اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ اگر ہم اللہ کی تمام نعمتوں پر اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اوپر سے نوٹ ہی گرے گی، پھر کنکری کی باری نہیں آئے گی۔